فضلی۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مال تو تیرا تھا ہی نہیں، یہ تو میں اللہ نے اپنے فضل کے ذریعے تمہیں عطا کیا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے اپنی عقل کے بل بوتے پہ جو ہے نا یہ مال سمیٹا ہے اور جمع کیا ہے، میں نے یہ تجارت کیا تو یہ مال میرے پاس آ گیا۔ نہ نہ نہ، اللہ کہتے ہیں تجھے عقل دینے والا کون ہے؟ یہ تجارت کے گر اور طریقے سکھانے والا کون ہے؟ کس نے تجھے عقل دی؟ جس عقل کا استعمال کر کے تو نے جو نا مال کو کمایا، تو نے نہیں کمایا۔ بما آتاہم اللہ من فضلی، میں اللہ نے اپنے فضل سے تم کو جو ہے نا عطا کی، یہ میرا فضل ہے، میں نے عطا کیا۔ انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے انسان کا؟ انسان مال تو بڑی دور کی بات ہے نا، انسان تو جو یہ 6 فٹ کا انسان ہے نا اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے، اپنے نفس کا بھی انسان مالک نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی جسم کا مالک ہوتا نا، کبھی بھی انسان اپنے آپ کو برا نہ ہونے دیتا، کبھی بھی انسان اپنے آپ کو بیمار نہ ہونے دیتا، کبھی بھی انسان کی بینائی جو ہے نا کمزور نہ ہوتی، کبھی بھی انسان کی قوت سماعت جو ہے نا وہ کمزور نہ پڑتی، کبھی جو ہے نا یہ چلنے سے لاغر نہ ہوتا، کبھی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کبھی یہ برا نہ ہوتا، کبھی موت کے منہ میں نہ جاتا، اگر اپنا اختیار ہوتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں انسان برا بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، تکلیفیں بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ آتی ہیں، آنکھ بھی کمزور ہو جاتی ہے، قوت سماعت بھی جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے چلنے سے بھی چلنے پھرنے سے رہ جاتا ہے۔ اپنا تو اس کا اختیار نہیں، اپنا اس کا اختیار ہو تو ہمیشہ جوان رہتا۔ جس طرح انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، اسی طرح اپنے مال کا بھی مالک نہیں۔ یہ مال اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ اس نے اپنی برکتوں سے ہم نے نوازا ہے۔ جب یہ جان میری نہیں، جب یہ میرا مال نہیں، میں اپنے مال کا مالک نہیں، تو پھر اللہ کہتے بخل کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے دیا ہے تو پھر اس کے نام پہ تم نے خرچ کرنا ہے، پھر بخل کس بات کا، کس چیز کا جو ہے نا تم بخل کرتے ہو؟ اور بخل کیا ہوتا ہے؟ بخل کے شرعی معنی جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ بخل کے شرعی معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے۔ اللہ نے ایک چیز اس کے اوپر واجب قرار دے دی ہے، یہ اس کو خرچ نہیں کرتا ہے، یہ بخل ہے۔ اور یہ بخل کی جو قسم ہے یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ نے ہمارے اوپر واجب نہیں کیا، ویسے کوئی بندہ نہیں خرچ کرتا، مناسب تو نہیں ہے، لیکن بخل کی اس قسم کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ بخل کی وہ قسم جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر مال خرچ کرنے کو واجب کہا ہے، واجب قرار دے دیا ہے، پھر انسان جو ہے نا اللہ کا حکم تسلیم نہ کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، تو یہ جو ہے نا بخل ہے۔ اور ایسا بخل جو ہے نا وہ شریعت کے اندر جو ہے نا وہ حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع شک و ایمان فی قلب رجل مسلم ابدا، مسلمان انسان کے دل کے اندر 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کہ اس کے دل کے اندر ایمان بھی ہو اور بخل بھی ہو، یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں سمجھ لیں، مسلمان ایمان والا جو بندہ ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ بخیل نہیں ہو سکتا، اس لیے بخل کا مظاہرہ نہ کیا کریں۔ یا تو بخیل اگر مسلمان ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، کامل ایمان والا جو ہوگا، کامل مومن جو ہوگا، اس کے دل کے اندر بخل نہیں ہوگا، مال کی محبت جو ہے نا وہ نہیں ہوگی، اس کے دل کے اندر اللہ کی جو ہے نا محبت۔ اور مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک کا جو یہ مقام ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت زکوٰۃ کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا۔ یہ ایسا بخیل ہے کہ مال سے جو 40واں حصہ، بالکل قلیل مال، اس کے مال کا 40واں حصہ جو اللہ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے وہ بھی نہیں دیتا، اس کے اندر بھی جو ہے نا بخل کا مظاہرہ جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیوں بخل کرتے ہو؟ بل ہوا شر لہم، تم اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہوگے لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ انسان جو ہے نا مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، لیکن اللہ نے کیسی وعید جو ہے نا سنائی
وَيْلٌ لِّكُلِّ خُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ہلاکت ہے عیب جوئی کرنے والے اور جو نہ غیبت کرنے والے کے لیے، پیٹھ کے پیچھے بات کرنے والے کے لیے۔ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، ہر وقت سمیٹ کے رکھتا ہے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، یہ یوں سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہنا ہے، ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم اس کو خطمہ کے اندر جو ہے نا وہ داخل کریں گے، گرائیں گے۔ ما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا خطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی، جلائی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے وہ۔ ہم اس آگ کے اندر جو ہے تجھ کو بھی اور تیرے مال کو بھی جو ہے نا وہ داخل کریں گے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو بخل نہیں کرنی، مال کی محبت دل کے اندر اتنی نہیں لانی چاہیے کہ بس جو ہے نا ہر وقت مال کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے جی، سمیٹنے کے پیچھے جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، اور جناب جمع کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، گن کے جو ہے نا شمار کر کے جو ہے نا وہ رکھتا ہے جی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس انسان نے اپنے مال کو یوں سمیٹ کے رکھا کہ اس کے اندر سے زکوٰۃ بھی اس نے ادا نہیں کی، یہی اس کا مال جو ہے کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت اختیار کر دے، جس کے سرے کے اوپر 2 نشان جو اس کی آنکھوں کے اوپر ہوں گے۔ اور یہ جو 2 نشان بتلائے جا رہے ہیں نا، یہ اس کے زہریلے پن کی طرف اشارہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ زہریلا ہوگا، اور وہ اس کے گلے کا توق جو ہے نا وہ بنا دیا جائے گا، وہ اس کے گلے کے اندر لپٹ جائے گا، اور اس کے جبروں کو جو ہے نا وہ چیر کے جو ہے نا وہ رکھ دے گا، اور اس کو کہے گا کہ یہ ہے تیرا خزانہ، اللہ نے تیرے خزانے کو سانپ کی صورت میں جو ہے نا وہ بنا دیا، یہ تیرا مال ہے جس کے اندر دنیا کے اندر جو ہے نا بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ یہی بات اللہ رب العزت کہتے ہیں، جس کو تم اپنے حق میں بڑا بہتر سمجھتے ہو نا، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، بہت ہی برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن اس کو تیرے گلے کا توق بنا دیں گے، جس مال کے اندر تو بخل کرتا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ، تیرے گلے کا توق جو ہے نا وہ بن جائے گا، تیرے گلے کا ہار جو ہے نا وہ بن جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو اللہ رب العزت نے جانوروں کی صورت میں مال دیا، اونٹ دیے، گائے دیں، بکریاں جو ہے نا وہ دی، اور اس کے اندر وہ اگر زکوٰۃ جو ہے نا وہ نہیں نکالتا، اللہ کا حکم پورا نہیں کرتا، کل حشر کے میدان میں، ابھی لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوا، حشر کے میدان کے اندر کھڑا ہوگا، اس انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اونٹ جو ہے نا وہ اس کو اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے نا وہ روندے گا، اور گائے اور بکریاں جو ہیں وہ اس کو سینگ جو ہے نا مار کے زخمی جو ہے نا وہ کریں۔ اور یہ مطلب نہیں کہ بس ایک مرتبہ وہ مارے گا، یہ ایک مرتبہ اونٹ اپنے قدموں کے نیچے روندے گا، ابھی جو ہے نا وہ قطار کے اندر لگے ہوں گے، مارتے جائیں گے، پھر جو ہے نا وہ اس قطار کے پیچھے آ جائیں گے، وہ سلسلہ جب تک اس کا حساب کتاب نہیں ہو جاتا، یوں ہی جو ہے نا جانور اس کو اپنے قدموں کے ساتھ رونتے رہیں گے اور اپنے سنگوں کے ساتھ جو ہے نا مارتے جائیں گے۔ تو کتنی سخت جو ہے نا وعیدات ہیں، اس لیے بخل جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے راستے کے اندر جو ہے نا وہ خرچ کرنا چاہیے۔ اور بخل جو ہے نا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے، اور بعض اوقات تو انسان جو ہے نا فرائض سے بھی جو ہے نا وہ جاتا رہتا ہے، بعض اوقات اللہ کے حکم کا انکار جو ہے نا وہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ مال اتنی بری چیز ہے، اس لیے بخل کا مظاہرہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے جو ہے نا وہ دیکھے ہیں جی، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے جی، زکوٰۃ کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اب جو انسان زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، آپ اس سے کیسے جو توقع کرتے ہیں کہ وہ صدقہ خیرات کرتا ہوگا؟ اس سے کوئی توقع ہے؟ اور بعض کا معاملہ اس کے الٹ ہے، وہ زکوٰۃ تو نہیں دیتے، ہلکا پھلکا صدقہ خیرات جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ بہت زیادہ نکلتی ہے، وہ زکوٰۃ کا مال بچا لیتے ہیں اور ہلکا پھلکا جو ہے نا وہ صدقہ خیرات دکھانے کے لیے جو ہے نا وہ کر دیا جی، لوگ سمجھے یہ بڑا جو ہے نا وہ سخی ہے جی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، فرض نماز پڑھی نہیں ہے جی، رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا، اس تہجد کا کیا فائدہ؟ جس نماز کے پڑھنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا وہ حکم تو پورا نہیں کر رہا،
ایک نفلی اور زائد جو عبادت ہے اس کو قرض ہے جی۔ تو پہلے فرائض کو پورا کریں، پھر اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو نفلی عبادت بھی کریں، تہجد بھی پڑھیں، صدقے بھی دیں، خیرات بھی دیں، لیکن پہلے فرائض کی طرف جو ہے نا وہ توجہ کیجیے۔ اگر نہیں تو پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی مال جو ہے نا اس کے گلے کا توق جو ہے نا قیامت کے دن بنا کے اس کے گلے کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دیا جائے گا۔ اور آیت کے اندر ایسا عموم ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ، یہ ما جو ہے نا کلمہ عام ہے، اس سے صرف مال ہی مراد نہیں، علم بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جس طرح انسان مال خرچ کرنے کے اندر بخیل ہوتا ہے، اسی طرح بعض لوگ علم خرچ کرنے کے اندر بھی بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو شریعت نے اس کی بھی جو ہے نا مذمت کی ہے۔ اگر اللہ نے علم دیا ہو تو علم بھی اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ خرچ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے علم دیا ہو تو لوگوں کی اصلاح کے لیے اس کو جو ہے نا خرچ کرنا چاہیے، اپنے علم کو لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو بات کرنا چاہیے، اس کو نصیحت کرنا چاہیے۔ کوئی انسان آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، کھول کے جو ہے نا وہ بیان کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ اس سے کوئی بات پوچھتا ہے اور وہ اپنے علم کو چھپا لیتا ہے، علم کو ظاہر نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اس عالم کے منہ کے اندر آگ کی لگام جو ہے نا وہ ڈالی جائے۔ تو بخل بندہ جہاں پر بھی کرے، عالم اپنے علم میں بخل کرے تو وہ بھی جو ہے نا قابل مواخذہ ہوگا، اگر جو ہے نا مالدار انسان اپنے مال کے اندر بخل کرے گا تو وہ بھی جو ہے نا قابل مواخذہ جو ہے نا وہ ہوگا۔ اس لیے بخل جو ہے نا وہ کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک کی آیت ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو اللہ کی کتاب کے اندر مسائل کو چھپاتا ہے، اللہ کے احکام کو کھول کے بیان نہیں کرتا، علم کی باتوں کے اندر بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اولئک یلعنہم اللہ، اللہ بھی ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، وَيَلَعْنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والی مخلوقیں بھی اس کے اوپر لعنت کرتی۔ اسی لیے جس طرح مال کے اندر بخل کرنا جائز نہیں، علم کے اندر بھی بخل کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت، اللہ کا حکم ہے مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اپنے نفس کو بخل سے بچا لیا، کامیاب انسان یہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کی کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا ہوا تھا، کھول کھول کے بیان کیا ہوا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو ان مثالوں کے ساتھ اور اپنی کتاب کے اندر پائی جانے والی صفات کے ذریعے پہچانتے تھے، لیکن جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بخل کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے اگر تم کو علم دیا تو بخل مت کرو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے بخل سے بچو، بخل مت کرو۔ کیوں؟ یہ مال تو تیرا ہے نہیں، یہ تو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ آج موقع ہے دنیا کے اندر جو ہے نا مال خرچ کر لو، علم خرچ کر لو، بخل سے جو ہے نا وہ بچ جاؤ، کل تو تیرا نہیں رہے گا۔ آج اگر اللہ رب العزت نے مجازی طور پہ تم کو ملکیت عطا کی ہوئی ہے، حقیقی طور پہ تو آج بھی مالک اللہ رب العزت کے، انسان مجازی طور پہ جو نا مال کا مالک ہے، جو میرے جیب کے اندر ہیں اس کا مالک میں ہوں، جو آپ کی جیب میں ہیں آپ اس کے مالک ہیں۔ یہ جو لوگ بعض اوقات بڑی خوشی کے ساتھ اپنے دوستوں کو کہتے ہیں جی میرے پیسے بھی آپ کے بھی میرے، یہ بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی جو ہے نا وہ مثال ہے۔ جو آپ کی جیب میں ہیں وہ آپ کے ہیں، جو میری جیب میں ہیں وہی میرے ہیں، میرے آپ کے نہیں، آپ کے میرے نہیں۔ یہ ایسی منہ کی بنی ہوئی باتیں ہیں۔ اگر میرے آپ کے ہیں تو میں آپ کے اوپر خرچ کروں نا، آپ کے میرے ہیں تو آپ میرے اوپر خرچ کریں نا، کوئی بھی ایسے نہیں کرتا۔ تو آپ کو جو اللہ رب العزت نے مجازی طور پہ مال کا مالک جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے، مجازی طور پہ آپ مالک ہیں، جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کا مال قبر کے اندر آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، ادھر ہی جائے گا۔ ہمارے آباء و اجداد ادھر ہی چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں مال، ہم نے بھی مال ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے۔
ہم چلے جائیں گے، مال اولادوں کے پاس آ جائے گا، ہماری اولادیں ادھر ہی چھوڑ کے جائیں گے۔ وہ آغاز سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کوئی اپنا مال ساتھ نہیں لے کے گیا، مال ادھر ہی پڑا ہوا ہے، بندہ جا رہا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، مال ادھر ہی پڑا ہوا ہے، ہم نے چلے جانا ہے، مال ادھر ہی رہے گا، ہماری اولادیں چلے جائیں گی، مال ادھر ہی رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر عارضی طور پہ، مجازی طور پہ کچھ دیر کے لیے اس مال کے مالک جو ہے نا وہ بن گئے ہیں، اللہ کہتے ہیں تم عارضی طور پہ بنے ہو، یہ تمہاری ملکیت جو ہے نا مجازی طور پہ ہے، حقیقی طور پہ تو میں ہی اس کا مالک ہوں۔ اچھا چلو مجازی طور پہ تمہاری ملکیت ہے، تو جب ساری نسل انسانیت اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، اس وقت تو پھر کسی انسان کی مجازی طور پر بھی جو ہے نا ملکیت نہیں رہے گی، اس وقت مجازی طور پر بھی مالک اللہ ہوگا، حقیقی طور پہ بھی جو ہے نا اس کی ملکیت جو ہے نا اللہ رب العزت کے اندر جو ہے نا وہ آ جائے گی۔ یہی فرمایا جا رہا ہے اس وقت تمہارے پاس موقع ہے، خرچ کر لو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں اور زمین کی، جو تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ساری نسل انسانیت چلی جائے گی، یہ مال وراثت کے طور پہ اللہ کا ہی ہے، اللہ ہی اس کا وارث ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ اس مال کی ملکیت حقیقی اور مجازی جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ہے، عارضی طور پہ تم مالک بنے ہو، لہذا بخل کو چھوڑو اور اللہ کے رستے کے اندر جو ہے نا وہ خرچ کر دو۔ اور اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہ مسئلہ توحید بھی ہمیں جو ہے نا وہ سمجھ آ گیا کہ ملکیت زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے میراث ہیں، اللہ ان کا وارث ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گاڑیوں کی سکرینوں پہ لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، علی وارث۔ کبھی ہم نے غور کیا یہ کیا جملے لکھے ہوئے ہیں، یہ کیا واہیات جملے لکھے ہوئے ہیں، یہ کیا شرک کے اوپر مبنی جو ہے نا وہ جملے لکھے ہوئے ہیں؟ بلکہ بعض اوقات سنی بھی لکھواتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا لکھوا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ نبی وارث یہ شرکیہ کلمہ ہے، ایسے کلمات سے اپنے آپ کو بچایا کرے اور اپنے بچوں کی اصلاح جو ہے نا وہ کیا کرے۔ یہ کلمہ شرک کے اوپر مبنی کلمہ ہے۔ اللہ نبی وارث نہیں ہے، صرف اللہ ہی وارث ہے۔ علی وارث نہیں ہے، صرف اللہ ہی وارث ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی میراث ہے آسمانوں اور زمین کے اندر۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے عملوں سے بخوبی آگاہ ہیں، واقف ہیں، لہذا اس کے دین کے لیے، اس کی دین کی اشاعت کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اس کے دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو اور بخل کا مظاہرہ جو ہے نا وہ نہ کرو۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، اس کا شان نزول ذکر کرنے سے پہلے ایک بات جو ہے نا وہ سمجھ لیجیے۔ اللہ نے یہود کو خرچ کرنے کا حکم دیا، خرچ کیا انہوں نے کرنا تھا، یہ تو ایسے بدبخت نکلے، بجائے اس کے کہ اپنے مال کو اللہ کے رستے کے اندر خرچ کریں، انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے شروع کر دیا۔ اور شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کے یہود کے ایک قبیلے، یہ مدینہ کے اندر، مدینہ کی جو مسجد نبوی شریف ہے اس سے 3-3 4-4 5-5 تھوڑے میل کے فاصلے پر نا یہود کے بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کے ایک بڑے قبیلے بنو قینقاع کی طرف بھیجا، جاؤ ان کو دعوت اسلام دو اور یہ میرا خط لے جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط لے کے قبیلہ بنو قینقاع کے مدرسے کے اندر جو ہے نا وہ آ گئے۔ وہ یہود کا مدرسہ تھا۔ خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اسلام کو قبول کر لو، اللہ کی توحید کو مان لو، میری نبوت کو تسلیم کر لو، اور میری نبوت کے دلائل تم اپنی کتاب کے اندر پاتے ہو۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تمہاری کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، میرا ذکر خیر موجود ہے، تم پہچانتے ہو، پھر کیوں نہیں تسلیم کرتے؟
پھر اوپر سے تم وعدہ بھی کر کے آئے ہوئے ہو اللہ سے، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اگر تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، میرے رسولوں کے اوپر ایمان جو ہے نا وہ لے کے آؤ، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور میرے رسولوں کی تائید اور مدد اور نصرت اگر تم کرو، میں تمہاری ساری خطاؤں کو مٹا کر تمہیں جنت کے اندر جو ہے نا وہ داخل کروں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا خوشخبری دی، اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ جس وقت تیرا نبی آخری آ جائے گا ہم ایسا ہی جو ہے نا وہ کریں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں تو وہ آخری پیغمبر آ گیا ہوں، اب تم دعوت کو کیوں نہیں قبول کرتے، اسلام کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ مان لو اگر نجات چاہتے ہو، اسی میں تمہاری جو ہے نا وہ نجات۔ یہ جو آیت مقدسہ تھی نا، اس کے اندر ایک جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اگر تم ایمان لے آؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینے والا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مبارک جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے اس مدرسہ میں پہنچے نا، تو وہاں یہودیوں کا ایک بہت بڑا جو نا عالم تھا، فحاظ بن آزورا۔ یہ فحاظ جو نا ان کا بہت بڑا عالم تھا، مدرسے کا سینئر مدرس تھا، اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ تعلیم جو ہے نا وہ دے رہا تھا، ان کو پڑھا رہا تھا، سکھا رہا تھا۔ اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بات سنی، آپ نے خط دکھایا، دعوت اسلام دی، اور تو اس کو کوئی بات بن نہ آئی، اس نے جو نا یہ ایک اعتراض کیا، اچھا اللہ ہم سے قرض حسنہ مانگتا ہے، اللہ ہم سے مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہوئے مالدار، اور معاذ اللہ تمہارا رب جو ہے وہ ہوا بھوکا۔ اور اوپر سے ایک یہ بھی اعتراض کر دیا، عجیب بات کرتے ہو، اللہ ہم کو سود کھانے کھلانے اور لینے دینے سے منع کرتا ہے، اور خود اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے میں دگنا چگنا تمہیں لٹاؤں گا۔ خود اللہ ہم کو سود دیتا ہے اور ہمیں سود لینے اور دینے سے منع کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اللہ رب العزت کی شان میں یہ گستاخانہ کلمات اس یہودی عالم کی زبان سے سنے نا، زوردار تھپڑ اس کے منہ کے اوپر رسید کی۔ یہ نہیں دیکھا کہ میں کھڑا کہاں ہوں۔ مدرسہ بھی یہودیوں کا، ان کے طلباء بھی موجود ہیں، ان کا بڑا عالم بھی ہے، سینئر مدرس بھی ہے جی، ان کے گھر کے اندر جا کے انہی کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا۔ یہ ہوتا ہے مومن بندہ جس کے دل کے اندر ایمان اتنا خالص ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی شان میں گستاخانہ کلمات کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، نبی کی شان کے اندر بھی گستاخانہ کلمات کو جو نا وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ زوردار جب تھپڑ اس کے منہ کے اوپر لگا نا، تو روتا دھوتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ گیا کہ ابو بکر نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا ہے، ناجائز مارا ہے۔ بدلہ لینے کا جو ہے نا مطالبہ انہوں نے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا، ہاں جی کیا بات ہے، آپ نے کیوں تھپڑ مارا؟ یا رسول اللہ اس نے اللہ کی شان میں یہ گستاخانہ کلمات جو ہے نا وہ کہے ہیں۔ وہ تو جناب یہودی قسمیں اٹھانے لگ پڑا، ہم نے تو کوئی نہیں کہ جھوٹ بول دیا، انکار کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کی عدالت ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تیرے پاس کوئی گواہ ہو تو پیش کر۔ اب گواہ کہاں تھے؟ یہ تو اکیلے جو نا وہاں پہ تھے، وہ تو باقی سارے تو ان کا عملہ تھا، گواہ تو کوئی نہیں ہے جی۔ اچھا اگر گواہ نہیں ہے تو یہ تو محمد کی عدالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو انصاف ہوگا، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا صحابی ہے، اگر گواہ نہیں ہے تو پھر تھپڑ کا بدلہ تھپڑ۔ لیکن اللہ کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ اپنے مومن بندے کی شان میں ایسے گستاخی جو ہے وہ کرائے؟ اللہ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اس جگہ پہ آپ جو ہے نا وہ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ جو صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے، اللہ رب العزت نے کہا وہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف۔ ہر
موقع کے اوپر جو ہے نا اللہ رب العزت نے نبی کے صحابہ کا دفاع جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اس موقع کے اوپر بھی جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہ نہیں تھے، عین اس موقع پر جس وقت بدلہ جو ہے نا وہ لیا جانا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے اوپر جو ہے نا وحی نازل کر دی اور فرمایا کہ اگر ابو بکر کے پاس زمین کے اوپر گواہ نہیں تو میں اللہ آسمان سے گواہی دیتا ہوں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس موقع کے اوپر یہ آیت جو ہے نا وہ نازل ہوئی۔ ترجمہ دیکھیں، اللہ نے سن لی بات اس بدبخت کی جس نے یوں کہا تھا ان اللہ فقیر، اللہ تمہارا جو ہے نا وہ بھوکا ہے، نحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، تمہارا رب ہم سے جو ہے نا وہ مانگتا ہے۔ اللہ نے سن لی بات، اللہ جو ہے نا شہادت دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے ابو بکر کے حق میں رضی اللہ تعالی۔ تو صحابہ کتنی عظیم شخصیات تھے کہ اللہ بھی جو ہے نا ان کے دفاع کے لیے قرآن کی آیتیں بنا کے جو ہے نا وہ نازل کرتا۔ اللہ کو مال کی کوئی ضرورت تھی؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ یہ جو تم الزام لگا رہے ہو کہ اللہ بھوکا ہو گیا، ہم سے چندے مانگتا ہے، ہم سے قرض حسنہ جو ہے نا مانگتا ہے، اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تمہاری جیب سے اگر مال نکلواتا ہے تو تمہارے اوپر ہی خرچ کرتا ہے۔ یہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ ککھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہماری ذات کا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ زکوٰۃ دینے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مال جو ہے نا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے مال کے اندر جو ہے نا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تمہارے جو مسلمان قوم کے جو غربا ہیں ان کی معیشت جو ہے نا مضبوط ہوتی ہے، ان کا گزر بسر جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اگر تم اپنے مال کو اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرو گے تمہارا دین مستحکم ہوگا، اور اگر نہیں خرچ کرو گے جیسا کہ آج کل کا دور ہے، دشمن ہمارے اوپر چڑھتا آ رہا ہے۔ جب ہم اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اور غالب کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں گے، دشمن کی کیا مجال ہے ہمارے اوپر جو نہ آئے؟ کتنے فوائد ہیں۔ نمبر 5، زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات دینے سے دل کے اندر مال کی محبت جو ہے نا وہ نکلتی ہے۔ نمبر 6، اگر مال جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو یہی مال کل قیامت کے دن تمہارے گلے کا توق بن جائے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ابھی آپ نے پڑھا ہے جہنم کے عذاب سے تبھی تم بچ سکتے ہو جب تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ جتنی خصوصیات میں نے بیان کی ہیں، کوئی ایک خصوصیت بتائیں کہ اللہ کو فائدہ ہو؟ ککھ بھی نہیں۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کا فائدہ نہیں، ہماری اپنی ذات کا جو ہے نا فائدہ ہے۔ اب کوئی بدبخت یوں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ بھوکا ہو گیا، محتاج ہو گیا، اس لیے وہ مانگتا ہے، ہم مالدار ہیں، ہم سے چندہ مانگا جا رہا ہے، تو یہ منہ اسی لائق ہے کہ اس کے منہ کے اوپر تھپڑ لگے، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر نے لگایا بھی۔ سنکتب ما قالوا وقتلہم، اللہ نے یہاں پہ ان کے اعتراض کا جواب نہیں دیا، وہ چھٹے پارے میں اللہ نے دیا، جس جگہ پہ آتا ہے کہ ید اللہ مغلولہ، یہ اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، اللہ کا ہاتھ نہیں باندھا ہوا، ان کا ہاتھ باندھا ہوا ہے۔ لعنوا بما قالوا، یہ اللہ کے بارے میں جو اس طرح کی گستاخانہ کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں، لعنوا، ایسے گستاخانہ کلمات کہنے کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت جو نہ ہو۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کا ہاتھ تو کھلا ہوا ہے، کشادہ ہے، ينفق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا رہا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، دیوس ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ان کے لیے ایسا مشکل ہے جیسے زہر کا پیالہ پینا مشکل۔ اللہ کا ہاتھ تو بڑا کشادہ ہے۔ ہاں یہ سن لیجئے گا، سنکتب ما قالوا، جو اللہ کی شان میں اس طرح کی گستاخانہ کلمات کہتے ہیں، سنکتب ما قالوا، ہم بھی ان کے یہ باتیں جو نہ درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان کا نامہ اعمال جو نا ہمارے فرشتے ان کا ایک ایک عمل جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات، اللہ کی شان کے اندر تو گستاخی جو کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہیں، یہ ایسے بدبخت تھے کہ ان کے بڑے جو ہے نا نبیوں کے قاتل تھے،
وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، نبیوں کا نا حق جو ہے نا یہ قتل کیا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ کی شان میں گستاخانہ کلمات میں اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے جو ہے نا لکھوا کے ان کے دفتر کالے جو ہے نا اپنے پاس محفوظ کر رہا ہوں، اسی طرح ان کا یہ عمل بھی ان کے دفتروں کے اندر درج ہے کہ یہ نبیوں کو نا حق جو ہے نا وہ قتل کیا کرتے۔ اور حالانکہ نبی کا تو قتل ہوتا ہی نا حق ہے، بیچارہ معصوم ہوتا ہے، اس کا نا حق قتل، پھر اللہ نے بغیر حق لفظ کیوں لے کے آئے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ نبیوں کے قتل کو یہ لوگ خود بھی نا حق سمجھتے تھے، ان کی زبان سے یہ بات جو ہے نا وہ سنوائی گئی کہ تم بھی نبیوں کے قتل کو نا حق جو ہے نا وہ سمجھا کرتے تھے، تو یہ تمہارا ایسا برا عمل ہے کہ اللہ نے تمہارے جو نا رجسٹر کالے جو ہے نا وہ لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر درج ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہی آنا ہے نا، تمہارا نامہ اعمال تم کو جو ہے نا وہ دکھایا جائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا انسان وہ انسان ہے جس کو سب سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی، وہ انسان ہے جو کسی نبی کا قاتل ہوا یا نبی کے ہاتھ سے وہ قتل ہوا۔ نبی کو قتل کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک ناحق جان کو، محترم جان کو جو ہے وہ قتل کیا، اور اگر نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بدبخت انسان تھا، نبی نے جو نا دھرتی کو پاک کرنے کے لیے اس سے جو نا اس کو قتل کیا۔ تو دونوں صورتوں کے اندر اللہ کے ہاں جو نا بہت بڑا مجرم ہوگا اور اس کو جو ہے نا وہ سزا دی جائے گی۔ اور ان کا تو وتیرہ یہ تھا، خود یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے بڑے منصوبے بنائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر لٹکانے والے لوگ کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو کن لوگوں نے شہید کیا تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کن لوگوں نے شہید کیا تھا؟ یہی لوگ۔ حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھانے والے، سولی پہ لٹکانے والے یہی لوگ تھے۔ وہ تو اللہ رب العزت نے ان کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا اور ان کے مذموم ارادوں سے جو نا محفوظ رکھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کے خیبر کے مقام کے اوپر انہوں نے کھانے کے اندر جو نا زہر ملا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگے تھے، یہ دیوار کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ ایک بڑے پتھر کو ان کے اوپر جو نا وہ گرا دیا جاتا ہے۔ وہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتا دیا، وہ بچ گئے، نکل گئے۔ ان کی کس کس خباثت کا جو نا وہ ذکر کیا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری خباثتیں ہیں نا، سنو وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اسی وجہ سے تمہیں جہنم کا عذاب جو نا چکھایا جائے گا۔ کل قیامت کے دن جو نا اللہ کہیں گے چکھو جو نا اس جہنم کے عذاب کو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ اللہ تمہارے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کر رہا کہ تمہیں جہنم کے اندر گرا رہا ہے، یہ تمہارے کالے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر جا رہے ہو۔ ماں باقیہ واقعات انشاءاللہ العزیز آئندہ دروس کے اندر آئیں گے، عرض کرتا چلوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ